السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج میرے سامنے یہ کتاب ہے مقامات منظومات حرمین الشریفین، مصنف ہیں شرف الدین شامی۔ یہ کتاب شرف الدین شامی صاحب کی نظموں پر مشتمل ہے اور ان کے ہاں ملی درد بھی ہے اور تاریخی شعور بھی ہے، دینی شعور کے ساتھ حساسیت بھی ہے اور ملی درد بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کے ان کو یہ ہمتاً یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شاعری تو کرتے ہی ہیں، لیکن جو غالب نے کہا تھا کہ تو اور آرائش غم کاکل میں اور اندیشہ ہائے دور دراز، تو یہ اندیشہ ہائے دور دراز میں ہمیشہ رہتے ہیں اور ان کی شاعری پر اسی کا پرتو ہے۔ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، خوبصورت اظہار کرتے ہیں۔ اس میں ان کی منظومات بہت ہیں اور اس پہ پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر صاحب نے بھی لکھا ہے اور خوب لکھا ہے، اور جناب پروفیسر انور مسعود صاحب نے بھی لکھا ہے ان کی کتاب پر، اور اسحاق سار ڈاکٹر عزیز احسن نے بھی لکھا ہے، اور نسیم سہار صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے مختصراً۔ پھر انہوں نے اپنی زبان میں اپنی شاعری کے حوالے سے بات کی ہے اور اپنی فکر کی کا جو سورس ہے اس پر گفتگو کی ہے۔ غالب اقبال کا شعر سے یہاں شروع کرتے ہیں۔ چہ پرسی از مقامات نوائم ندیمہ کم شناسند از کجائم، کشادہ رفت خود را اندری دشت کہ اندر خلوتش تنہا سرائم۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو میری نوا کے مقامات کے متعلق کیا پوچھتا ہے؟ ترجمہ بھی دیا ہے۔ میرے ساتھی نہیں پہچانتے کہ میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے سفر کے سامان کو اس بیابان میں کھو دیا ہے تاکہ میں اس کی تنہائی میں اکیلا گیت گاتا رہوں۔ یہ ان کی اپنی شاعری کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، ان کی اپنی شخصیت پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اقبال سے ذہنی طور پر ان کا انسلاک بہت گہرا ہے۔ یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بہت سنجیدگی سے شاعری کر رہے ہیں اور اس میں اپنی بات کرتے ہیں۔ عصری حیثیت بھی بہت ہے۔ حمدیہ دو چار شعر سنیے۔ پس چشم تر لب جاں کبو تیرا نام ہے۔ دیکھیے شعری آہنگ دیکھیے۔ پس چشم تر لب جاں کبو تیرا نام ہے، میرے انگ انگ میں تو ہی تو تیرا نام ہے۔ جلے صحن جاں میں چراغ بھی تیرے نام کے، میری لوح دل پر قبلہ روح تیرا نام ہے۔ کرے پرورش یہی میرے فکر و خیال کی، میرے نطق و حرف کی آبرو تیرا نام ہے۔ کوئی اسم بحر اما ہے، مرہم جاں بھی ہے، وہ جو دل کے چاک کرے رفو تیرا نام ہے۔ میں طواف کرتا ہوں تیرے عکس صفات کا، جو چمکتا ہے میرے چار سو تیرا نام ہے۔ میری خلوتوں میں ہے نور تیرے ظہور کا، میری خلوتوں کے افق پہ تو تیرا نام ہے۔ جو مچلتی ہے رگ و پے میں آتش شوق سے، جو چھلکتا جائے صبح صبح تیرا نام ہے۔ یہ بڑی طویل دعا ہے۔ آگے دعا یہ ہے کہ اے بے مثال مجھے عالم مثال میں رکھ، وجود دے کے نئے عرصۂ جمال میں رکھ۔
حسن طلب کے نام سے دیکھیے کیا کہتے ہیں، گدایان محبت کو تو بس درکار ہے چشم کرم کشکول الفت میں، ادھر کافی نہیں ہے، کافی ہیں دامان عقیدت میں، حکایت ان کہے جذبوں کی جو یان سعادت ہو، گناہوں کے پس پردہ ندامت اور تعصف چاہیے، من جملہ گریہ سزا واران رحمت کو، تیری قید رضا میں بسنے والوں کے لیے سب ہیچ ہیں آسائشیں، سب راحتیں بیکار ہیں، اے منبع جود و عطا تیرے بنا میرے خدا۔ حسن طلب احساس ہوتا ہے۔ اب تلبیہ دیکھیں نا، تلبیہ حج میں اور عمرے میں جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اب اس کا ایک تاثر ہے، مسافر روح میں کیسی نوا گونجی، سماعت کو پھریری آ گئی ہے، زباں حمد و ثنا کا ذائقہ چکھنے لگی ہنگامے از خود رفتگی ہے، تیرا اس بات ہے اپنی نفی ہے۔ تلبیہ میں تو یہی ہے۔ ہاں جناب، سر مقام ابراہیم پر کیا کہتے ہیں، حریم قدس کے معمور خلت میں لوگوں کی امامت سے مشرف ہونے والے کی قدم بوسی کا لمحہ ہے، سلام اس ذات پہ سارے جہانوں کا، ہم ایسے بے زبانوں کا، ازل سے آج تک کا رازداں لمحہ میرے پاتال میں اترا تو یوں آئینہ ساما ہو گیا، کشتے دل و جامع زمانوں کا تحیر ہو گیا ہے، ایک وہ لمحہ رنگ بن کر رچ گیا ہے یوں لہو میں، جو مہکتا ہے مشام آرزو میں، کہ جس لمحے سے راہ سعادت پھوٹی تھی، یہی وہ نطق ناطق تھا کہ ٹھہرایا گیا جائے عبادت تعبد، جس کو قیام بندگی کا جو نشاں ہے، آنے والی سب رتوں کا ترجمہ ہے، یہ غبار بے یقینی میں بھٹکتی نسل آدم کے لیے بس ایک ہی جائے اما ہے۔ یہ مقام ابراہیم کے حوالے سے ان کے ذہن میں بات آئی، مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو، اللہ کا حکم ہے، اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے قریب دگانہ ادا کریں۔ ہاں ہجرت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم دیکھیے، یہ نقش ہے پورا، اس کا یہ ٹیکنیک یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں، جیسے کیمرہ جو ہے چل رہا ہے، ماحول بتا رہا ہے، خواہش کے ہجوم سے نکل کر تسلیم کی راہ پر اترنا، تعمیل رضائے ایزدی میں ہر گام پہ قطع خود کو کرنا، حجرے سے نکل کے آگہی کے درغار یقین قیام کرنا، اللہ کے حکم ہی سے چلنا، اللہ کے حکم ہی سے رکنا، یہ ہجرت ہے، ہر کام اللہ کے لیے۔ ثانی اسنین، اب یہ دیکھیے منقبت آ گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، عبد اپنے سربرو سرخوشی میں، اپنے سرور و سرخوشی میں، معاف کیجیے گا، عبد اپنے سرور و سرخوشی میں محبوب بدوش یہاں تک آیا، محبوب بدوش، اب یہ دیکھیے تلمیحات بھی آ رہی ہیں، عبد اپنے سرور و سرخوشی میں محبوب بدوش یہاں تک آیا، گہوارہ ام سے نکل کر ایک جادہ امتحان تک آیا، سنگلاغ زمیں بھی نرم اس کو، شکوہ نہ کوئی زباں تک آیا، وہ راہ تھی خاص راہ اخلاص، صدیق لقب جہاں تک آیا، پہنچا کوئی دوسرا وہاں کب، اڑ کر یہ جس آسماں تک آیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نظمیں انہوں نے اس طرح لکھی ہیں کہ یہ اس میں شاعری کا بھی پہلو ہے اور خوبصورت پہلو ہے، اور از دل خیزت بر دل رزت والی بات ہے۔ اب جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، اب یہ کیا کہتے ہیں، او زمین کی پشت یا تحت الثری ہو، تحت الثری ہو، آسماں کی وسعتیں ہوں یا سمندر کی گھنی گہرائیاں ہوں، ابر و برق و باد کے طوفان ہوں یا تند امواج حوادث کے تپیڑے، علتیں وہ عالم اشیاء کی ہوں درپیش یا اگلے عوالم کے سفر، وہ خوف و دہشت کا کوئی لمحہ ہو یا رنج و مسرت کی گھڑی ہو، ایک ہو
دو ہوں یا اس سے بھی زیادہ، راہ حق پر چلنے والے اپنے بندوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے مگر اللہ کی ذات المہیمن الحفیظ العزیز۔ یہ ہے ان اللہ معنا، یہ معنویت پیدا ہوئی۔ اب ریاض الجنہ میں یہ پہنچے، اس کا حوالہ دیکھیے۔ ریاض الجنہ میں میری سانسوں میں خوشبو ہے نفوس قدسیہ کے پاک جسموں کی، کبھی جو اس جگہ تشریف فرما تھے، میرے کانوں میں ہے آہنگ قدمین مبارک کا، میری آنکھوں میں ایک دھندلا سا منظر ہے۔ رسول پاک جب تشریف لاتے تھے وہ لمحات سعادت تو صحابہ کے لیے جیسے پیام عید ہوتے تھے، درود پاک پڑھتے، سب کے سب گویا سراپا دید ہوتے تھے۔ ریاض خلد میں کاشانہ نبوی سے لے کر سلسبیل حوض کوثر تک نقوش نور کا ایک جگمگاتا سلسلہ ہے، بے کراں یادوں کا ایک میلہ لگا ہے، اور دو رویا ستوں ہیں دست بستہ ایستادہ، وقت دم ساد کھڑا ہے۔ میں یہاں جذبوں کے تیز و تند طوفان میں ابھرتے ڈوبتے احساس کے کچے گھڑے پر ڈولتے اپنی ہی رو میں بہتا جاتا ہوں۔ میں یہاں جذبوں کے تیز و تند طوفان میں ابھرتے ڈوبتے احساس کے کچے گھڑے پر ڈولتے اپنی ہی رو میں بہتا جاتا ہوں، حصار چار سو کو توڑ کر اپنے زمانے کا جزیرہ چھوڑ کر یکسر حدود وقت سے آگے نکلنا چاہتا ہوں، عشق و مستی کے انہی پچھلے زمانوں میں اترنا چاہتا ہوں۔ اب جو لوگ وہاں ریاض الجنہ میں جانے کی سعادت پا چکے ہیں وہ اس نظم کو جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جیسے پوپ نے کہا تھا کہ شاعری وہ ہے کہ سننے والا یہ کہے ایسا میں سوچتا تو تھا لیکن اتنا خوبصورت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سوچتا تو ہے، سوچ تو سب کو آتی ہے لیکن بیان ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ وہاں کی کیفیات بیانی، یہ وہاں کا منظر نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ اپنا روحانی سفر اور اس کے اندر جو احساسات کی روح ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، مجھے اچھا لگا یہ۔ مرکز جمال کے نام سے ہے، کہتے ہیں کہ فلک درے شہد دیں جھک کے چومنے آئے، یہ نعت کا پہلو۔ فلک درے شہدیں جھک کے چومنے آئے، حرم کی پاک زمین جھک کے چومنے آئے، طواف کرتی ہے گنبد کا والہان برق، گرے جب ابر وطی جھک کے چومنے آئے۔ یہ شب کے پچھلے پہر بارہا دکھائی دیا، ستارے کاخ مبیں جھک کے چومنے آئے۔ طلوع صبح کا منظر عجب ہے طیبہ میں، سویرے شب کی جبیں جھک کے چومنے آئے، ریاض خلد کے جاگے ہوں کو وقت سحر ہوائے عرش بری جھک کے چومنے آئے۔ تو یہ ہے۔ اب یہ دیکھیے پہلی حاضری پہ جو احساسات ہیں آپ کے، ہمارے جو بھی وہاں جاتے ہیں، پہلی حاضری کا کیا احساس ہوتا ہوگا؟ مہک سی ایک جدا آنے لگی ہے، مدینے کی ہوا آنے لگی ہے، کہاں یہ قریہ اقدس، کہاں میں، مجھے خود سے حیا آنے لگی ہے۔ واہ واہ، مہک سی ایک جدا آنے لگی ہے، مدینے کی پہلی حاضری ہو رہی ہے، مدینے کی ہوا آنے لگی ہے، کہاں یہ قریہ اقدس، کہاں میں، مجھے خود سے حیا آنے لگی ہے، کنارے پر سفینہ آ گیا ہے، خوشا فجر مدینہ آ گیا ہے، اذان سنتے ہی پہنائے حرم سے مجھے ڈھیروں پسینہ آ گیا ہے۔ اسپونٹینٹی دیکھ رہے ہیں آپ، برجستگی۔ فضا میں ایک سکوت سرمدی ہے، فضا میں ایک سکوت سرمدی ہے، جماعت سب بسب بننے لگی ہے۔ دیکھیے یہ متحرک مووی بنا رہے ہیں۔ فضا میں ایک سکوت سرمدی ہے، جماعت سب بسب بننے لگی ہے، جگر شق کر گئی آواز تکبیر، قیامت سی اقامت کی گھڑی ہے۔ آئے
یہاں پر قدرت اظہار بس ہے، وہاں تو کچھ بول ہی نہیں سکتا. یہاں پر قدرت اظہار بس ہے، کہاں میں ہوں کہاں تک دسترس ہے. جبی ہے بوسہ زن خاک حرم پر، سرے جاں عرش کی چوکھٹ سے مس ہے. ہوئی اشکوں کی یورش چشم نم پر، نظر دھندلا رہی ہے ہر قدم پر. تمنا عالم وارفتگی میں بچھی جاتی ہے دہلیز حرم پر. نہ پوچھ عالم میری بے مائگی کا، کوئی حاصل نہیں ہے زندگی کا. حضور خواجہ بتا الہی، بھرم رکھ لے میری بے چہرگی کا. شاعری دیکھ رہے ہیں آپ. نہ پوچھ عالم میری بے مائگی کا، کوئی حاصل نہیں ہے زندگی کا. حضور خواجہ بتا الہی، بھرم رکھ لے میری بے چہرگی کا. سلام یا شہو سلطان و سرور، درود بے بہا خیر البشر پر. مجھے اظہار کا یارہ نہیں ہے، عطا ہو یا الہی نطق دیگر. عطا ہو یا الہی. اس میں جو بھی کلام ہے وہ ماشاءاللہ پڑھنے کا ہے، بار بار پڑھ کے لطف اندوز بھی ہونے کا ہے، اور اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنے کے لیے تیار کرنے کا بھی ہے. اللہ کرے کہ یہ کیفیات جو ہیں یہ ہر مسلمان اپنے اوپر طاری کرے اور اپنی اصلاح کا اس میں پہلو نکالے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ خوش رکھے. شاعر بہت پیارے ہیں اور گفتگو بہت مختصر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کتاب میں اس لیے بار بار دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم کتاب ہے اور نعتیہ شاعری میں ایک اضافہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.